اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما يسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. شراب کے بارے میں تفصیلات آئی تھی اس سے پہلے کہ شراب بتدریج حرام کی گئی اور اسی کے ساتھ ساتھ جوا بھی حرام کر دیا گیا. اسلام میں اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو ہمارے اوپر حرام کیا اس میں ہمارا اور معاشرے کا نقصان تھا، اور جن چیزوں کا ہمیں حکم دیا گیا اس میں ہمارا بھی اور پوری انسانیت کا اس میں نفع ہے. تو جہاں تک جوئے کا تعلق ہے تو جوا یعنی کوئی بھی ایسا جو ہے کام، ایسا کوئی عمل یا ایسا کوئی کھیل جس میں دو لوگ جمع ہوں یا دو سے زیادہ لوگ جمع ہوں اور سب کچھ نہ کچھ پیسے اس میں جمع کریں، پھر اس کے بعد کہیں کہ جو جیتے گا وہ سارا یہ پورا مال اس کو ملے گا، تو یہ بھی جوا ہے. ایسی دو لوگ یا دو فریق جو ہے جمع ہو جائیں اور کوئی کھیل یا کوئی جو ہے عمل ایسا کریں جس کے بعد ایک فریق یہ کہے کہ اگر میں جیتا تو مجھے کچھ دینے کی ضرورت نہیں ہے، اگر تم جیت گئے تو میں تم کو جو ہے فلاں اتنا جو ہے انعام دوں گا، تو یہ جائز ہے. ایسے ہی دو فریق یا دو لوگوں سے زیادہ، تین لوگ ہوں، اس میں ایک کہے کہ میں دو لوگ پیسے جمع کریں یا کوئی چیز جو ہے انعام طے کریں، اور تیسرا فریق جو ہے وہ اس کی طرف سے کچھ نہ لیا جائے، تو یہ چیز جو ہے حلال ہوتی ہے. دو سے زیادہ لوگ بھی ہیں، اس میں ایک محلل کو شامل کرنا، جیسے گھڑ سواری کا مقابلہ ہوتا تھا تو اس میں کئی لوگ جمع ہوتے تھے، تو اس میں ایک آدمی کو جو ہے ایسے ہی فری میں شامل کر دیا جاتا تھا محلل کے طور پر، حلال کرنے کے لیے، تو یہ بھی جائز ہے. تو بہرحال سب لوگ جو ہے سب لوگوں کی طرف سے کچھ رقم وصول کی جائے اور پھر وہ کسی ایک کو دے دی جائے تو یہ جائز نہیں ہے. اس کو جوا کہا جاتا ہے، قرآن مجید کی زبان میں میسر کہا جاتا ہے. تو یہ دونوں چیزیں حرام ہیں. شراب ہر وہ چیز جس میں جو ہے نشہ ہو، جس کے زیادہ پینے پر نشہ آتا ہو، اس کا تھوڑا حصہ بھی حرام ہے. تو اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نفقے کے تعلق سے، خرچ کے تعلق سے، کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں. اس کی تفصیلات جو ہیں تقریباً ایک صفحے پہلے بھی آئی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ خیرات کرنے کا حکم دیا، تو بہت سارے لوگوں نے صدقہ خیرات کیا. تو کچھ لوگ صدقہ خیرات کرتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے جب اپنا سب کچھ ختم ہو جاتا ہے تو لوگوں سے مانگتے پھرتے ہیں، تو یہ بھی منع ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین صدقہ وہ ہے جو انسان اس طرح سے صدقہ کرے کہ اس کو صدقہ دینے کے بعد اپنی ضرورت کے لیے دوسروں سے سوال کرنے کی ضرورت نہ پڑے، تو یہ بہترین صدقہ ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پورے سال کا نفقہ اپنے گھر والوں کا پہلے ہی نکال کر رکھتے تھے تاکہ اپنی ضرورت کے لیے لوگوں سے مانگنے کی ضرورت نہ پڑے. اسی لیے فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں. تو اللہ کے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے کہ بچا ہوا خرچ کریں، وہ خرچ کریں جو تمہاری ضرورت سے زیادہ ہو. یعنی ایسا نہیں کہ اپنی ضرورت کا خیال رکھے بغیر پورا خرچ کر دیا پھر اس کے بعد لوگوں سے اپنی ضرورت کے لیے مانگتے پھریں، تو یہ صحیح نہیں ہے. اسی لیے فرمایا قُلِ الْعَفْوَ، وہ خرچ کریں جو تمہاری ضرورت سے زائد ہو. پہلے اپنی ضرورت کا، اپنے اہل و عیال کا خرچہ نکال کر اس کے بعد جو بچا ہے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کریں. اور یہی جو ہے صحابہ کا معمول تھا. صحابہ نے جو ہے اپنی پوری زندگی میں جو ہے اس اصول کو اپنایا تھا کہ اپنی ضرورت سے زیادہ جو ہوتا تھا اس کو خرچ کرتے تھے. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ،
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی آیتوں کو، اپنی نشانیوں کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم جو ہے غور کرو، فی الدنیا والآخرہ، دنیا کے معاملے میں بھی اور آخرت کے معاملے میں بھی۔ دنیا اور آخرت دونوں چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ایمان والا جو ہے وہ زندگی گزارتا ہے، اور اللہ کی آیتیں وہ اسی بات کی دعوت دیتی ہے کہ انسان جو ہے ان دونوں چیزوں کو اپنے سامنے رکھ کر دنیا میں زندگی گزارے۔ صرف دنیا کو مقصد بنا کر زندگی گزارے گا تو آخرت کا نقصان ہوگا، اور آخرت کے ساتھ ساتھ دنیا کے امور بھی جو ہے اس کے معاملے کو کس طرح سے برتا جائے یہ بھی اللہ اور اس کے رسول نے سکھایا ہے، تاکہ انسان جو ہے ان دونوں چیزوں میں اعتدال سے کام لے، افراد تفرید نہ ہو، نہ دنیا کے معاملے میں افراد تفرید ہو، نہ آخرت کے معاملے میں افراد تفرید ہو، بلکہ اسلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو دین سکھایا گیا ہے وہ ہر معاملے میں اعتدال سکھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عنایتوں سے صحیح سبق لینے والا بنائے۔